السلام على نہا لوں تو تیرا ذکر کروں، سر پہ قرآن اٹھا لوں تو تیرا ذکر کروں، تاج عصمت ہے تیرا اسم گرامی زہرا، تاج عصمت ہے تیرا اسم گرامی زہرا، روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی زہرا، بزم سدرا کو درود پڑھنا گا شفا ہے خاک میں جس کی وہ در حسین کا ہے، شفا ہے خاک میں جس کی وہ در حسین کا ہے، حیات بڑھتی ہے جس سے وہ گھر حسین کا ہے، شفا ہے خاک میں جس کی وہ در حسین کا ہے، یہ حریت کا جو چرچا ہے آج دنیا میں، بشر کی فکر پا یہ سب اثر حسین کا ہے، شفا ہے خاک میں جس کی وہ حسین، ہر ایک ظلم پا کر احتجاج ظالم سے، اور کسی کا خوف نہ کر تو اگر حسین کا شفا ہے خاک میں جس کی وہ در حسین کہے جو حاکم جابر کے منہ پہ کر کسی بھی دین کا ہو وہ مگر حسین کا ہے، سر اپنا ظلم و تشدد
کے سامنے نہ جھکا اور یزیدیت سے نہ ڈر تو اگر حسین کا سپاہ خاک میں جس کی سروں کی بھیڑ میں دیکھو تو ظلم کے آگے سروں کی بھیڑ میں دیکھو تو ظلم کے آگے جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہے ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہے اور نماز کو جو بچاتے وہ سر حسین کا ہے نکالے حلق سے تیر اور سینے سے برچھی نکالے حلق سے تیر اور سینے سے برچھی یہ دل حسین کا ہے یہ جگر حسین کا ہے نہ دیکھ ساحر بے علم کو حقارت سے نہ دیکھ ساحر بے علم کو حقارت سے یہ بے ہنر سہی شاعر مگر حسین کا ہے شفاہ خاک میں سورہ فاتحہ درود پڑھیں بابا اللہم صلی اللہ لکھتے ہیں دفن فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا کا خالصہ گھر سے اٹھایا میت زہرا کو وقت شب لے کر چلے جنازے کو شاہنشاہ
ملتے رسول پناہ کی نقاب ڈالو آب سیاہ کی نقاب ڈالو آب سیاہ کی بادل کا جب کے پیش خدا ہو یہ مرتبہ گلیوں میں لوگ دیکھیں انہیں کو پیادہ پا بازو بندھے ہوئے تھے تو سر تھا کھلا ہوا پھرتے در بدر حرم شاہ کربلا خلقت کا ازدحام تھا بازار شام زینب برہن سر پیری بلوائے لے کر بقیے میں جو گئے شاہ خاص ہو دے لحد وہاں تھا جہاں دفن کا مقام میت اتارنے جو لگے قبر میں پھیلائے ہاتھ آئے نظر سید انا آنسو بھرائے چشمے شہ ذوالفقار میں سر پیٹے نبی کو جو دیکھا مزار میں سر پیٹے جو دیکھا نبی کو مزار میں ہیلا کے ہاتھ دونوں پکارے یہ مصطفیٰ لاؤ میری غریب کی میاں کو میں فدا بیٹی پہ میرے ظلم کیا مصیبت ہائے ہائے دشمنوں نے میرے بعد کیا کیا یہ دشمنوں نے میرے بعد کیا کیا غم کا پہاڑ قبر میں ہم پر جو ڈال دیا دروازہ فاطمہ کے دروازہ فاطمہ کے شکم پر گرا دیا لکھتے ہیں دفن فاطمہ زہرا کا حال سا درود پڑھیے ملک محمد آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ
ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. کل ہماری گفتگو اس آیت کے ذیل میں تھی کہ جب پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اس آیت کو بیان فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، ہم نے تم سے پہلے اے امت محمد فرعون کی قوم کو آزمایا تھا کہ جب ایک رسول کریم ان کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا ان ادوا الی عبادی انی لکم رسول امین، کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو. یہ جو لفظ رسول امین، اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول خدا کی طرف سے بھیجا ہوا، امین یعنی امانت دار. امانت دار کہتے کس کو ہیں؟ کہ جو اس چیز کی حفاظت کرے جو آپ نے بطور امانت اس کے پاس رکھوائی ہے اور اس کی خصوصیات کی حفاظت کرے. سونا اگر آپ نے کسی کو رکھوایا کسی کے پاس، اس نے کمی بیشی تو نہیں کی لیکن ایسی جگہ پر رکھا کہ جہاں دھوپ برسات ہوا پڑتی رہی، اور جب 2 سال بعد آپ آئے تو یہ سونا بدنما ہو چکا تھا، تو آپ کہیں گے آپ نے امانت کی حفاظت نہیں کی. امانت کی خیانت ایک مرحلہ ہے، امانت کی حفاظت نہ کرنا ایک اور مرحلہ ہے. کہ حضور قسم لے لیجیے مجھ سے، میں نے رتی برابر اس میں کوئی چیز کمی بیشی نہیں کی، اور یہ جوں کا توں یہ سونے کا ٹکڑا اسی طرح کا ہے. آپ کہیں گے دیکھیے جب آپ کو دیا تھا چمکدار تھا، خوشنما تھا، دیدہ زیب تھا، آنکھوں کو دیکھنے میں بھلا لگتا تھا، وزن تو کم نہیں ہوا لیکن اس کی دیدہ زیبی، دلکشی، دل فریبی، جو گلیٹرنگ اور ایک اسپارکلنگ اور نظروں کو ایبزارب کرنے والی چیز تھی وہ ختم ہو گئی. تو آپ نے بہرحال ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں امانت دار، کہ آپ امانت کی تمام چیزوں کو، رسومات کو بجا لائیں اور امانت کی حفاظت کریں. جب جناب یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا، بھائیوں نے پھینکا، قافلے نے نکالا، 8ویں امام کے فرمان کے بقول 8 درہم میں رسول کی تجارت ہوئی، جناب یوسف کو بیچا گیا، عزیز مصر کے گھر میں آئے، پھر اس مکروہ گناہ سے بچے، پروردگار نے کیا تحفے دیے، اور پھر اس کے بعد قید خانے میں گئے. میں جلدی بتا رہا ہوں تاکہ اپنی گفتگو کو اگلے مراحل میں لے کے جا سکوں. تو وہاں پر 2 قید خانے کے ساتھی تھے، انہوں نے خواب دیکھا. یوسف ہم نے خواب دیکھا، تعبیر بتاؤ. جناب یوسف نے تعبیر بتائی، تعبیر بادشاہ تک پہنچائی گئی، اور اس کے بعد وہ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا تو جناب یوسف کو آزاد کیا گیا. جناب یوسف نے کہا کہ جو مجھ پر الزام لگایا گیا تھا بادشاہ سلامت، اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ میں بے گناہ تھا. بات ختم ہوئی، اور اس کے بعد جناب یوسف نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، اے ملک، اے بادشاہ، اے عزیز مصر، مجھے جتنی بھی آپ کی ٹیریٹری ہے، جتنی بھی آپ کی اقلیم ہے، جہاں تک بھی آپ کی بادشاہت کا سکہ چلتا ہے، مجھے ان تمام خزانوں پر اپنا گماشتہ، اپنا امانت دار قرار دیجئے، کیونکہ میں حفیظ بھی ہوں اور امین بھی ہوں، علیم بھی ہوں. میں آپ کی امانت کو بچاؤں گا، میں آپ کی امانت کی حفاظت کروں گا، علم بھی ہے اور اس امانت میں کوئی خامی نہیں آئے گی. تو یہ اتنا معمولی مرحلہ نہیں ہے کہ خدا کے بندے خدا کی امانت ہیں ولی اللہ کے ہاتھ میں. خدا کی زمین پر سونا، چاندی، ہیرا، اگنے والی فصلیں، کھیت کھلیان، سمندر، جھیل، اس میں سے نکلنے والی چیزیں، یہ سب امانت ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی. ان کو بہترین طریقے سے کون آگے بڑھائے گا، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ پیغمبر کرے گا، ولی خدا کرے گا. لہٰذا کل کی گفتگو یہاں تک تھی کہ جناب سیدہ جو ولایت کے بارے میں گفتگو فرما رہی ہیں، تو ولایت کا ماحصل یہ ہے کہ آپ اور ہم اس وقت تک ہماری روح جس طرح عالم غیب سے زمین پر آئی تھی، کس طرح آئی تھی یہ روح عالم غیب سے زمین پر، کیا خصوصیات تھیں آپ کی روح کی جب یہ عالم غیب سے آئی تھی؟ قرآن سے پوچھو، قرآن فرما رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا،
خدا نے اپنے دین کی فطرت کے مطابق آپ کو اور مجھ کو خلق کیا، یعنی دین الہی توحید میری اور آپ کی فطرت میں ہے۔ اور اس سے پہلے سورہ اعراف میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا تھا؟ الست بربکم، نبی یاد کیجو اس وقت کو کہ اخرجا، پروردگار عالم نے تمام بنو آدم کی پشت سے ذریتوں کو نکالا، واشہدہم علی انفسہم، اور ان کے خلاف گواہی لی، اور گواہی لینے کے بعد کہا الست بربکم، کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا۔ پروردگار نے کہا تم نے بلا کہہ دیا، ہاں کہہ دیا، ہم نے یہ کام اس لیے کیا ان تقولوا یوم القیامت، کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو انا کنا عن ھذا غافلین، ہمیں کیا پتہ پروردگار تو نے کب ہم کو خلق کیا، ہم جو آج تیرے دین کو ٹھکرا رہے ہیں اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، قصور تیرا تھا۔ تو پروردگار عالم نے فرما دیا کہ دیکھو دین الہی کو تمہاری فطرت میں رکھا۔ تو پھر اتنے سارے لوگ ایتھیسٹ کیوں ہیں؟ اتنے سارے لوگ خدا کے دین کو کیوں نہیں مانتے؟ جناب امیر المومنین فرمایا وَاتَرَ أَنْبِيَاءَهُ بَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ، ایک کے بعد ایک پے در پے خدا نے رسول بھیجے، بَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ، اپنے رسولوں کو مبعوث کیا۔ کس لیے مبعوث کیا؟ واقعاً یعنی رسالت کا معنی بدل جاتا ہے جناب امیر کے کلمات کی روشنی میں۔ دیکھیں جناب امیر المومنین کے دو خصوصیات بتاتا چلوں، اگر وقت ملا تو گفتگو کروں گا۔ ایک تو جناب امیر نے اچھی اخلاقی انسانی خصوصیات کے معیار کو بدل کر رکھ دیا۔ بہادری، آپ میں سے ہر انسان گفتگو کر سکتا ہے بہادری کیا ہے، جناب امیر سے پوچھے گا بہادری ایک بالکل مختلف معنی دکھے گا۔ سخاوت آپ سب بول سکتے ہیں سخاوت کیا ہے، جناب امیر سے پوچھے سخاوت ایک عجیب معنی دکھے گا۔ تو امیر المومنین نام ہے خداوند تبارک و تعالی کی خلقت کی اس ہستی کا کہ جس کی صفات ایسی ہیں کہ آپ پیش بینی کر ہی نہیں سکتے، بالکل جس طرح خدا کے مزاج کے بارے میں اور آپ بات نہیں کر سکتے، جناب امیر کے بارے میں ہم اور آپ بات نہیں کر سکتے۔ نہج البلاغہ جا کر دیکھیے، زندگی کے واقعات دیکھیے کس انداز سے جناب امیر المومنین، اور واقعاً بڑی عجیب چیز ہے۔ بہرحال فرمایا خدا نے ایک کے بعد ایک انبیاء کو بھیجا، ایک کے بعد ایک رسولوں کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اللہ اللہ کرو بیٹھ کر نہیں، سرکار علی بن ابی طالب جب رسالت پہ بات کریں گے تو اس طرح سے کریں گے یا خدا کرے یا علی بن ابی طالب کرے۔ فرمایا لیستعدوہم میثاق فطرتہ، کیونکہ خدا نے انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ جو خدا نے تمہاری فطرت میں اپنے دین کو رکھا تھا، جو تمہاری نیچر میں رکھا تھا، جو تمہارے وجود میں رکھا تھا، جو تمہاری انسٹنکٹ میں رکھا تھا۔ دین یہ نہیں ہے کہ تم جا کر سیکھو، ٹھیک ہے دنیا کلاسز میں جائیے، نماز کا طریقہ سیکھنا پڑے گا، روزے کا طریقہ سیکھنا پڑے گا، اس میں نجاست طہارت کا طریقہ سیکھنا پڑے گا، تمام مسائل فقہی سیکھنے پڑیں گے، لیکن بذات خود دین کہ مجھے کسی کو جواب دینا ہے، جب تک یہ روح بشر کے وجود میں پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک بشر دین کی طرف نہیں جا سکتا۔ امیر مومنی فرما رہے ہیں اس لیے بھیجا لیستعدوا میثاق فطرتہ، کہ پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ خدا کے بندے خدا کے ساتھ جو ان کا فطری معاہدہ تھا اس کو وہ خدا کی بارگاہ میں ادا کر سکیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلِيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، ان کی عقلوں پر شہوت کی جو گرد بیٹھ گئی ہے، انبیاء آ کر اس کو کھرچ کر عقل خالص کو باہر نکال سکیں۔ آپ دین کا معنی دیکھ رہے کیا ہے؟ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کس طرح سے آپ آئے تھے عالم غیب سے۔ پہلے تو الست بربکم قالوا بلی، کہ پروردگار نے فرمایا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے، یعنی روح میں سوائے توحید کے کچھ نہ تھا۔ جب زمین پر آیا انسان تو فرمایا جناب امیر نے کہ اپنے انبیاء کو بھیجا، ایک کے بعد ایک پے در پے تابڑ توڑ کنٹینیوسلی انبیاء کی ایک تعداد کو خدا نے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیستعدوا میثاق فطرتہ، اپنے فطری معاہدے کا جو خدا کے ساتھ کیا تھا یہ بندے لیستعدوا ادا کر سکے، وَيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، ان کی عقول میں جو خزانے چھپے ہوئے تھے انبیاء آ کر گرد ہٹا کر خزانوں کو نکالیں گے۔ وَيُذَكِّرُهُمْ مَنْ نَسِيَ نِعْمَتَهُ، جو خدا کے بندے خدا کی نعمتوں کو بھول گئے انبیاء آ کر اس نعمت کو یاد دلائیں۔ یہ تین وجہ بعثت انبیاء بتائی جناب امیر المومنین نے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ مزید پوچھیں کہ کیسے ہوگا، سورہ جمعہ کی آیات کو پڑھ کر جا کر دیکھیے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ 3 یا 4 چیزیں بتائی گئیں۔ تو جناب سیدہ جو جناب امیر ان کے حق کا دفاع کر رہی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خدا کے بندے کسی اور کے ہاتھ میں چلے گئے
تو نہ یہ اپنی فطرت کو سمجھ پائیں گے، نہ توحید کو سمجھ پائیں گے، نہ دین کو سمجھ پائیں گے۔ خدا کے بندوں کو ایک عام بندے سے لے کر اٹھائے گا کون؟ علی بن ابی طالب، اور سلمان اور ابو ذر میسر میں تمار بنائے گا۔ اگر تمہارے ہاتھ میں خدا کے بندے رہ گئے توحید تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ لہذا یہ ہے حق بشر کہ جو علی بن ابی طالب کے دروازے پر نہ آ کر ضائع ہو گیا۔ یہ جناب سیدہ نے گفتگو فرمائی۔ اب کیا بہرحال بات کی جائے، میں جب کتابیں دیکھتا ہوں کھولتا ہوں کیا بتاؤں، اور واقعاً آپ لوگوں کا ایک حق ہے کہ آپ کو یہ باتیں پتہ چلنی چاہیے۔ ولایت پہ بات ہو رہی ہے، مودت پہ بات ہو رہی ہے، مودت اور ولایت۔ عجب مسئلہ ہے یہ کہ مودت کے اندر پہلے بھی آپ علماء سے سن چکے ہوں گے یقیناً، خدا نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ مودت فی القربہ۔ میں اس میں پہلے بھی شاید آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں، تھوڑی دیر کی زحمت اور برداشت کیجیے اس کو۔ کل بات ہو رہی تھی کس طرح کی مودت کرنی ہے آپ کو اہل بیت سے، یہ ایک سوال ہے۔ قیامت میں نماز کے بارے میں سوال ہوگا، روزے کے بارے میں، عبادتوں کے بارے میں، جوانی کہاں گزاری، گناہ کتنے کیے، سب سوال ہوگا۔ یہ بچوں نے دیکھا، اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بھرمار ہے اور ایک متلاطم سمندر ہے، دریا ہے یوٹیوب پر، کہ جو علم اور جہل دونوں وہاں بہہ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا آپ لوگ، آپ حضرات اپنے ذہنوں میں سپرد کر لیجئے اس کو، بدترین گمراہی بہترین حدیث معصوم کے ذریعے پھیل سکتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ واقعہ ہوا ہے، اس شہر کا نہیں ہے لیکن ہوا ہے۔ انجمن ہے ماتمی، دینیات کلاسز ہیں، بچے ہیں نماز روزہ کرنے والے، کچھ بھی آپ لے لیجئے دین کے کسی بھی حصے کو، سنا جی ناد علی کا یہاں پر تعویذ باندھیں، یہاں قرآن حمائل کریں، تربت سید الشہداء، آیت الکرسی پڑھیں، فلاں دعا کمیل توسل، وہ تمام چیزیں جو آپ پڑھتے ہیں یا حمائل کرتے ہیں یا تعویذ کے طور پر باندھتے ہیں۔ کہا کہ یہ سب کیا غلط باتیں کر رہے ہو، ولایت کو خالص کرو۔ اگر ولایت خالص ہو گئی تو علی کے چاہنے والے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا، خوب توجہ، واہ واہ مت کیجیے گا، ابھی بڑی آپ کو خفت ہو جائے گی جو نتیجہ میں نکالنے والا ہوں۔ اگر ولایت علی دل میں کافی ہوتی ہونا، اس کا کسی چیز کی ضرورت نہ ہوتی، تو یہ آپ کا چھٹا امام تربت امام حسین کے بارے میں اتنی تاکید کیوں کرتا؟ جب رسول اللہ خوب ماتم کیا، قما زنجیر لگائی ہے، سینہ پھٹ گیا، گریا کیا ہے، تربت امام حسین مل رہی ہے تمہیں کربلا سے، تھوڑی سی لے کر جاؤ بڑے احترام سے، یہاں نچلی جیب میں مت رکھنا، پلاسٹک کی تھیلی میں لپیٹنا، بکسے میں لپیٹنا، خبردار ایسے مت رکھنا کہ کرسی کے نیچے آئے، جہاز پہ سامان ہو تو سیٹ کے نیچے مت رکھنا، اوپر والے حصے میں رکھنا۔ اچھا گھر جا کر کیسے رکھنا، کیا کرنا، کوئی چھٹے امام سے کہہ دے جب رسول اللہ ولایت خالی سے پیدل کربلا گیا، تربت کی کیا ضرورت مجھے؟ ہر اس چیز کی آپ کو ضرورت ہے جس کی تاکید آپ کے امام نے کی ہے۔ لہٰذا اس جگہ پر کہ جہاں پر نوجوان بچے جمع ہوتے تھے، حدیث قصہ پڑھتے تھے بیٹھ کر اور معصومین کا ذکر ہوتا تھا، یہ کہا گیا جب ایک بچے نے کہا کہ نہیں مجھے یہ قرآن یہاں پر حمایت کرنا، ناد علی اور دعائے توسل اور حدیث قصہ، کہا ضرورت کیا اس بات کی؟ اچھا یہ جو گمراہ کن دلیل ہے اس کی بنیاد بھی ایک حدیث ہے، 10ویں امام سے حدیث منقول ہے کہ راوی آتا کہتے ہیں رسول اللہ میں پریشان ہوں بڑا، کبھی سمندر میں، کبھی جنگلوں میں، کبھی ریگستان صحرا ڈیزرٹڈ ایریاز میں رات دن جاتا ہوں، ریچھ بھیڑیا شیر حملہ کر دے، سمندر پہ طوفان آ جائے، کیا کروں، بڑا ڈر لگتا ہے، اور میں تجارت کرتا ہوں، کروں تو کیا کروں؟ 10ویں امام نے فرمایا ثق باللہ، خدا پر اپنے ایمان کو مضبوط کرو، وہ اخلص الولا، ولایت کو خالص کرو، وہ توجہ ہے سشید، پھر جہاں جانا ہے جاؤ۔ حدیث سنی آپ نے؟ اب اس حدیث کو سن کے میں آپ سے کہوں ارے ہٹائیے ناد علی کو، ارے ہٹائیے دعائے توسل حدیث قصہ، چھوڑیے ولایت خالص کیجئے، تو آپ سٹ پٹا تو جائیں گے۔ آپ کے مولانا نے حدیث بتائی، اور یہ سب لوگ جب نکلیں گے تو مذاق اڑاتے ہوئے نکلیں گے ان لوگوں کا، کسی بیچارے ناد علی کا اسٹیکر لگایا ہوا ہے، کسی نے پنجتن کے دام لگائے ہوئے، کسی نے یہ سب کیا تعبیر اٹھاؤ، مولانا نے کہہ دیا ولایت خالص کو، مولانا نے کیا کہا 10ویں امام نے فرمایا۔ لہٰذا آپ دیکھیں حدیث کو اس کے کانٹیکسٹ کے ذریعے نہ سمجھا جائے
کتنی بڑی گمراہی ہوگی. مفاتی بند کر دیجئے, حدیث قصہ بند کیجئے, عاشورہ بند کیجئے, جامعہ کبیرہ بند کیجئے, دعا توسل اٹھا کر رکھ دیجئے اور نادیلی کو پڑھنا چھوڑ دیجئے. آپ کو ولایت بھی اگر سمجھنی ہے تو کانٹیکسٹ کو دیکھ کر کے امام کس انداز سے کیا گفتگو فرما رہے ہیں, لہذا ورنہ یہ بڑا ایک گمراہی کا مسئلہ ہو جائے گا. خوب توجہ کیجئے. آپ کو یہ تک کہا کہ عاشور کے دن صورت کیسی بنا کر رکھو. اگر میں آپ کی خدمت میں ایک بات بتاؤں کہ اسلامی دنیا میں ایک ایسا طرز تفکر موجود ہے جو کہتا ہے کہ عاشور کے دن خوشی مناؤ, حسین خدا کے پاس پہنچ گئے. حسین کو فتح ہوئی کہ شکست فتح ہوئی. حسین ابن علی جب اپنے جد کی بارگاہ میں پہنچے خوش ہوئے کہ غمگین ہوئے؟ خوش ہوئے. حسین کے ساتھی جب پہنچے خوش ہوئے کہ غمگین ہوئے؟ خوش ہوئے. تو آپ کیوں غم مناتے؟ نوجوان بچہ سٹپٹا جائے گا یا نہیں سٹپٹا آئے گا؟ لہٰذا جہاں جہاں آپ کا ہاتھ دامن امام صادق سے چھوٹے گا وہاں پر گمراہی کی بنیاد دوسروں کی کئی بھی باتیں نہیں بنیں گی, خود امام کی حدیثوں کے ذریعے آپ کے ذہن کو گمراہ کیا جائے گا. خوب اس بات کو سمجھیے خوب اچھی طرح کے ساتھ. لہٰذا اسی وجہ سے معصوم نے فرمایا کم من ضلالت زخرفت بآیت من کتاب اللہ. کتنی گمراہیاں ایسی ہیں جن کو قرآن کی آیتوں کے ذریعے سجا کر پیش کیا گیا. جس طرح سے کھوٹے درہم کو چاندی کا یا کھوٹے سکے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا کر سونے کا سکہ کہہ کر پیش کیا جاتا ہے, اور چاندی کا پانی چڑھا کر چاندی کا سکہ کہہ کر پیش کیا جاتا ہے. النظر الیہ سوا, معصوم فرما رہے ہیں کھوٹے سکے پہ اگر پانی چڑھا دیا جائے, کس کا؟ گولڈ پلیٹڈ ہو جائے, کھوٹا سکہ تانبے کا پیتل کا, مولا فرماتے ہیں کہ جو اصلی سکہ ہے اور جو گولڈ پلیٹڈ سکہ ہے جب دیکھو کہ دونوں ایک سے لگیں گے. النظر الیہ سوا, دیکھنے میں دونوں ایک سے ہیں. والبصراء بہ خبراء, لیکن صاحب بصیرت جانتا ہے کہ کون سا سکہ ہے جس پر پانی چڑھایا گیا, کون سا حقیقی سونے کا ہے. یہ بصیرت کہاں سے آئے گی؟ یہ بصیرت آئے گی جناب سیدہ نساء عالمین اور ان کی اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی اولاد کے ذریعے سمجھا جائے کہ کس طرح سے علم کو حاصل کیا جائے. حتیٰ محبت اہل بیت ولایت جناب امیر کی بنیاد پر گمراہی آئے گی. 22 نام ملتے ہیں, 22 نام ہمیں 25 نام کہ جن کے بارے میں 10ویں امام نے لعنت کی ہے, اور یہ سب کے سب دعویٰ کرتے تھے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں. شیخ صدوق کے والد قم میں دکان تھی. ایک صاحب آئے جن کا اسلامی تصوف میں بڑا نام ہے, آئے, بڑی کرامتیں بھی ہیں, بڑی چیزیں بھی ہیں, علم بھی بہت. آئے بیٹھے, گفتگو ہوئی. شیخ صدوق کے والد کہا کہ مجھے وقت کے امام نے تمہارے پاس بھیجا. ارے حضور, شیخ صدوق کے والد کھڑے ہو جاتے, پیروں کو ہاتھ لگاتے, امام نے بھیجا. کہا اٹھو, دفع ہو جاؤ, آئندہ مت آنا. امام زمانہ کا نام دے رہا ہے وہ. کہا کہ مجھے پتا ہے کہ امام زمانہ کے 4 نائب تھے, گزر گئے. کیسے پتہ لگا شیخ صدوق کے والد کو؟ کیونکہ وہ احادیث پیغمبر میں ڈوبے ہوئے تھے, احادیث اہل بیت میں ڈوبے ہوئے تھے. اپنے علم کو حدیثوں سے لیا تھا, فیس بک سے نہیں لیا تھا, واٹس ایپ سے نہیں لیا تھا. ورنہ یہ حدیث بتا دیں ڈھونڈ کر, یہ حدیث ایسی ہے, بخدا فلانی جلد میں بہار الانوار کی حدیث ہے. اس پوری جلد میں وہ چیپٹر ہی نہیں ہے جہاں سے وہ حدیث لی گئی ہے. لہٰذا بچوں کے لیے میں نوجوان ہیں, خوب توجہ کے ساتھ اپنے علم کو حاصل کیجئے. اور یہ جو جناب سیدہ کا جو دکھ ہے, درد ہے, یہ ہے کس بات کا کہ کس کیفیت کے ساتھ آپ آئی ہیں, تشریف فرما ہوئی ہیں صحن مسجد میں. یہ خطبہ دے کیوں نہیں ہے؟ جناب امیر جناب امیر جناب امیر کیوں نہیں کریں؟ کون سی ایسی مشکل چیز تھی اس وقت کہ جو جناب امیر کے علاوہ کسی کو نہیں آتی تھی؟ لوگوں کو نماز روزہ کرنا تھا, نہ اسپیس شٹل ایجاد ہوئی تھی, نہ موبائل فون تھا, زندگی بڑی سادہ سی تھی. لوگ یہی تو پوچھتے یا علی زکوٰۃ, روزہ, مسائل, چاند دکھ گیا, نجاست, طہارت, شکیات نماز. اس کے علاوہ جس سطح کی, خوب توجہ کیجیے گا, جس سطح کی زندگی ہوتی ہے اسی سطح کے شرعی سوال ہوتے ہیں. جس سطح کی زندگی ہوتی ہے اسی سطح کے اعتقادی اور عقائد کے سوالات ہوتے ہیں. تو راکٹ سائنس نہیں کوئی پوچھتا جناب امیر سے آ کر,
تو پھر سیدہ کا رنج اور سیدہ نے جو محنت برداشت کی ہے جناب امیر کے وجود و فضائل کو آشکار کرنے کے لیے، یہ کس وجہ سے کیا؟ ان ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین، مجھے سونپو خدا کے بندوں کو. یہ خدا کے بندوں نے، خدا نے تم سے منسلک ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا. نچلا ترین سوال بھی ہوگا اگر علی سے ہٹ کر دو گے گمراہی ہے. یہ علی پانی ایسے ڈالے کہ ایسے؟ علی بتائیں گے برکت الگ ہے، دشمن علی بن ابی طالب بتائے گا نجاست الگ ہے. وہی چیز، خوب توجہ کیجئے اس بات کے اوپر. یہ مذاق نہیں شیخ صدوق کے، بڑا دل گردہ چاہیے اس کے لیے. ابھی امام زمانہ کی غیبت کو ختم ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، امام موجود ہیں، خطوط آتے رہتے ہیں. کہیں یہ بھی سچا نہ ہو یہ جو آ کے دکان پہ بیٹھا ہے میری، کہا کہ اٹھو نکل جاؤ یہاں سے، اب کبھی پھر مت آنا. کیوں؟ کیونکہ خط لکھا تھا شیخ صدوق کے والد نے ابن اسود کے ذریعے، اگر میں صحیح نام لے رہا ہوں یہی تلفظ ہے. کہا کہ جا کر حضرت ابو القاسم حسین ابن روح سے جا کر کہنا کہ دعا کریں کہ خدا مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے. چچا زاد بہن سے شادی ہوئی تھی شیخ صدوق کے والد کی، اور کہا کہ خط آیا کہ دیکھو چچا زاد بہن سے تمہاری شادی ہوئی ہے، اس سے کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن ستملک جاریتن دیلمیہ، دیلم ایک علاقہ ہے شمال ایران کا، وہاں سے تمہارے پاس ایک خاتون آئے گی اور اسے تمہارا رشتہ مناکحت ہوگا، اور اس کے بعد خدا تمہیں 3 بیٹے دے گا، ایک شیخ صدوق محمد اور دوسرا حسین، یہ دونوں فقی بنیں گے، اور تیسرا بیٹا جو ہے وہ عبادت گزار متقی ہے لیکن وہ اس طرح سے فقی نہیں ہوگا. اور اس کے بعد جناب شیخ صدوق کا نام محمد، اور محمد ابو جعفر، اور ان کے بھائی ہیں حسین. یہ دونوں جب گفتگو کرتے تھے تو ازبر حدیثوں پہ گفتگو کرتے تھے، یعنی ان کو حدیثیں یاد تھی. قوم کے لوگ حیران رہتے تھے. شیخ طوسی نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ تعجب کی بات کوئی نہیں ہے، کیونکہ پیدا ہوئے ہیں یہ حضرت حجت کی دعا سے. لہٰذا خوب توجہ کیجئے، اگر زمانے کا امام زندہ ہے تو خط لکھ رہے ہیں اس کو. بات کہاں سے چلی کہاں تک پہنچ گئی کہ آپ کو اپنے وجود کو پیش کرنا ہے ولایت کے ساتھ. نام نہیں دوں گا میں، نجف کے بہت بڑے عالم دین، اور ان کے گھر میں جب مجلس ہوتی تھی آغا خوئی جایا کرتے تھے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آغا خوئی جایا کرتے تھے؟ آغا خوئی ایک علماء میں سے ایک تھے بڑے. خود نجف میں اور قم میں آپ کس کے گھر میں مجلس میں جاتے ہیں یہ ایک کاؤنٹ کرتا ہے ایک چیز. مطلب ایک شخص ہے جو مدرس حوزہ علمیہ کا بڑا ٹاپ آف دی لائن، وہ کس کے گھر میں مجلس میں جا رہا ہے. اس کے بعد 10 کام ہے، وہ ایک گھر اس کو انتخاب کرنا ہے، تو ان کے گھر میں جاتے تھے اس عالم کے. اور جب اس عالم کے گھر میں جاتے تھے مجلس میں، انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے وصیت کی. ان کا بیٹا بھی عالم تھا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جن کے گھر میں آگ ہوئی جایا کرتے تھے مجلس میں جمعے کے دن. ہر جمعے کو مجلس ہوتی تھی پورے سال. کہا کہ دیکھو 3 وصیتیں ہیں، میں ایک وصیت بتا رہا ہوں آپ کو کہ صبح و شام جب تک نجف میں ہو حرم زیارت کے لیے جانا نہیں. زیارت کے تم جاؤ گے، نہیں جاؤ گے تو بدبخت ہو جاؤ گے. کہا کہ جا کر اپنے آپ کو پیش کرنا امیر المومنین کو، یا علی میں یہاں پر ایسا ہوں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی سمجھو کہ اپنے وجود کو، اپنے نفس کو، اپنی روح کو، اپنے کردار کو جناب امیر کے ذریعے دکھاؤ. یہ کیا بات ہوئی بچکانہ بادشاہ؟ جناب امیر زری کے سامنے جا کر بتاؤ کہ میں ایسا ہوں. جانتا ہے وہ عالم کہ جب اس نیت سے جاؤ گے تو علی ابن ابی طالب اسی طرح سے، بلکہ اس سے کہیں بالا تر امانت دار ہے کہ جس طرح سے موسیٰ تھے، اس سے کہیں زیادہ بلند مرتبہ امانت دار ہے کہ جس طرح سے جناب یوسف علیہ السلام تھے. آپ کو زیارت امین اللہ میں کیا پڑھایا گیا ہے؟ السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ. جناب یوسف نے عزیز مصر سے کہا تھا، جناب موسیٰ نے فرعون سے کہا تھا. یہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب، کہاں موسیٰ کہاں علی ابن ابی طالب، کہاں یوسف کہاں علی ابن ابی طالب. آپ سے کہا جائے السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ. مصر کی بات نہیں ہو رہی، مکے کی بات نہیں ہو رہی، عالم وجود جتنا ہے امانت علی ابن ابی طالب کے زیر نگی ہے. یعنی تمام کے تمام وہ ہستیاں، وہ چیزیں، وہ اشیاء کہ جو مرحلہ کمال پر جا کر اپنی روح کو طہارت عطا کر سکتی ہیں، امیر المومنین امانت دار الہی ہیں. کس بات کے امانت دار الہی ہیں؟ یعنی جو نور علی ابن ابی طالب کے پاس ہے
وہ گنجائش دیکھ کر بانٹیں گے. آپ بھی جائیں گے زیارت کے اوپر, سلمان فارسی بھی آپ کے پہلو میں کھڑے ہوں گے. سلمان فارسی کو اپنے وجود کی ظرفیت اور گنجائش کے مطابق ملے گا, آپ کو آپ کی گنجائش کے مطابق. اور یہ گنجائش کس حد تک ہوتی ہے سمجھیے گا. میثم تمار, اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میثم تمار وہ بڑا مظلوم صحابی ہے. ایک ظلم اس وقت ہوا تھا, دوسرا ظلم ہمارے قصیدہ خان کرتے ہیں. اچھا دیکھیے, اوقات تو ہر آدمی اپنی بھول چکا ہے, کیا امامے والا اور کیا قصیدہ خان. ہم سنت میثم تمار محفل میں بیٹھے ہو, تم سنت میثم تمار ادا کر رہے ہو, خدا کا خوف کرو. کہاں میثم تمار, کہاں سر پہ پگھا چل رہا ہے, گلے میں ہار ٹنگے ہوئے. میں کہوں صاحب میں فضائل پڑھ رہا ہوں امامے کے ساتھ, کہاں میثم تمار. مولانا صاحب میثم تمار کی ٹھوکر میں آپ کا امامہ نہیں آئے گا. خوب توجہ کیجیے, آپ سمجھیے اس بات کو. کیا بات ہے امیر المومنین کے اصحاب کی. بخدا امیر المومنین کے اصحاب وہ تھے کہ نہج البلاغہ میں ہے. ہائے ہائے, یہ میں اپنے جملے نہیں کہہ رہا, نہج البلاغہ میں نام لیا ابن التیہان کا, ذو الشہادتین کا, عمار کا, مالک کا, یاد کیا کہ ہائے ہائے ہیں کہاں پر, یہ کہاں چلے گئے. یہ ہیں وہ اصحاب. آپ اپنے آپ کو ملائیں گے, میں اپنے آپ کو ملاؤں گا. خوب توجہ کیجیے. خیر سنیے اس بات کو. حج پہ گئے, جس سال شہید ہوئے کربلا کے واقعے سے پہلے, مکے گئے, مدینے آئے. مختصر کر کے واقعہ بتا رہا ہوں. اچھا, سب کی جب زیارتیں کر لی تو اب اس بی بی کے پاس گئے کہ جو فقیہہ ہے رسول خدا کی ازواج میں. جناب خدیجہ کے بعد ماریہ قبطیہ اور جناب ام سلمہ. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ام سلمہ کا مرتبہ بلندتر ہے جناب ماریہ سے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ, اس کے بعد جناب ام سلمہ. تو جناب ام سلمہ موجود تھیں. یہ فقیہہ زوجائیں رسول خدا کی, فقیہہ. کیوں؟ کیونکہ مقام اہل بیت کو جس طرح سے اس زوجہ نے درک کیا ہے. جناب خدیجہ, جناب خدیجہ کے بارے میں تو بات ہی کہنا کوئی صاحب کیا کہوں میں, وہ تو بنیاد ہے. اگر جناب خدیجہ کو ہٹا دیجئے تو اہل بیت تشکیل نہیں پا سکتے. لہذا رسالت مام نے فرمایا ام سلمہ ہم حجرے میں جا رہے ہیں, وہی آنے والی کسی کو مت آنے دینا. سید الشہداء تشریف لا, کہا نانا کہاں ہے, کہا حجرے میں ہے. جھٹ سے دروازہ کھولا, نواسا اندر. ام سلمہ دیکھتی رہیں. علماء کے درمیان سوال پیدا ہوا, رسول خدا کے حکم عدولی کیسے کی؟ تو جواب دیا کہ ام سلمہ فقیہہ ہے, حسین کے مرتبے کو جانتی, حسین کسی میں نہیں ہے. خواتین میں اگر کسی نے نصرت کی ہے, حجرے کے پاس آئیں, دروازہ کھول کر بلند آواز سے خطبہ دیا ہے مختصر سا جناب سیدہ کی حمایت میں, کیونکہ حکم تھا رسول کی زوجات کو, ازواج کو, کہ حجرے سے باہر نہیں نکلنا. موت آ جائے, حج واجب نہیں ہوگا تم پر, عمرہ پہ نہیں جانا, اعتکاف کچھ نہیں, اسی حجرے میں رہنا ہے جب تک زندہ رہو. یہ حکم قرآن ہے رسول خدا کی ازواج کے لیے. نہیں, ایک قدم گھر سے باہر نہیں نکالو گی, یہ خدا نے کہا ازواج سے. جب جناب سیدہ نے آ کر خطبہ دیا ہے تو جناب ام سلمہ ہے کہ جنہوں نے دروازے کے پیچھے آ کر, دیکھیے دروازے کے آگے نہیں آ سکتی, اگر آگے آ سکتی ہوتی, ممکن ہوتا تو تشریف لاتی. دروازے کے پیچھے آ کر پورے مجمع کو مخاطب کر کے سیدہ کے فضائل بیان فرمائے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں فقیہہ ہے. تو میثم تمار آئے, کہاں بات ہو رہی ہے؟ روحوں کا آپ کی پروان چڑھاتا ہے آپ کا مولا, آپ کا آقا علی بن ابی طالب. حجت اس وقت آپ کے پاس 12ویں امام ہے, لیکن جو ولایت کا سرچشمہ ہے 12ویں آقا کا, وہ جناب امیر المومنین سے چل رہا ہے. اور جناب امیر المومنین کو سمجھنا ہے تو جا کر اپنے 11 اماموں کو دیکھیے کہ جناب امیر کے بارے میں کیا گفتگو فرماتے ہیں. عبادت, شجاعت, سخاوت, ٹھنڈی سانسیں نکل رہی ہیں امام سجاد کے حلق مبارک سے. کون میرے دادا کی طرح عبادت کر سکتا ہے؟ میں بھی نہیں کر سکتا. میرے الفاظ میں جو سید ساجدین وہ کہہ رہا ہے میں نہیں کر سکتا وہ عبادت. کہاں پر ہیں ہم؟ خیر, میثم آئے, روح کے پروان چڑھانے کی بات ہو رہی ہے. یہ سیدہ جو کہہ رہی ہیں علی کے پاس آؤ, یہ کس وجہ سے؟ کہ علی حکومت کریں گے, اور بخدا علی ابن ابی طالب کو اگر حکومت مل جاتی
سوائے زحمت میں اضافے کے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. میسم آئے سب سے ملتے ہوئے، کہا کہ بی بی کے پاس جانا، ام سلمہ زوجہ رسول کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے. پردہ لگایا گیا. کہا کون؟ کا بی بی میں کوفے سے آیا ہوں، حج پہ آیا تھا اور اب مدینہ آیا ہوں، تمام ہستیوں کی زیارت کی ہے، قبر مطہر کی زیارت کی ہے، اب آپ کی خدمت میں آیا ہوں سلام کرنے. اگر جناب ام سلمہ فقیہہ ہے تو میسم تمار بھی فقیہ ہے. فقیہ کا مطلب میں پتہ کن معنوں میں استعمال کر رہا ہوں کہ دین کو اس کی حقیقتوں سمیت سمجھنا. یہ فقیہ وہ مت کیجیے گا جو ہر امام مالک کو آپ کہتے ہیں. لہٰذا کہا کہ کون؟ کا میسم. تو بی بی نے عطر دیا، کہا کہ اس سے اپنی داڑھی کو معطر کرو. یہ ایک کرٹسی ہے آپ کو جب عطر دیا جا رہا ہے. کیوں؟ کہا کہ سمعت کثیرا، میں نے بہت زیادہ سنا ہے، کہا یہ رسول اللہ یوصی بک علی فی اللیل، میں نے بہت زیادہ تمہارا نام سنا ہے رسول خدا کی زبان سے کہ علی سے سفارشیں کر رہے ہوتے تھے تمہارے لیے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ جب کا واقعہ ہے نا، جب میسم تمار بنو اسد کی خاتون کے غلام تھے. جناب میسم تمار کا شجرہ آپ کو نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ جنگوں میں قیدی ہوئے تھے، بنو اسد کی خاتون نے خرید لیا تھا اور وہاں پر اس کے گھر میں کام کاج کرتے تھے نوکر کے طور پر. جب جناب امیر کوفے تشریف لائے، اب نہ جانے کیسے دکھ گئے جناب امیر کو، یا آپ جانے یا علی جانے یا خدا جانے، کہ یہ جو ان ادو الی عباد اللہ، خدا کے بندوں کی جو روحانی پرورش کرے گا وہ ذات امامت کے علاوہ کر ہی نہیں سکتا کوئی. یہ جو آج کل آپ کو ہے نا کہ عرفا کی تلاش کیجئے اور کسی استاد کے پاس جائیے، بخدا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. میں آپ کی توہین نہیں کر رہا، شعور والے صاحبان ہیں آپ، صاحبان شعور ہیں، ادراک ہے، وزڈم ہے آپ کے پاس، نالج ہے. اس کو سمجھنے والا وہ ہے کہ جو فقہ کے اکثر ابواب کا مطالعہ کر چکا ہے، اصول کافی کے عقائد کا مطالعہ کر چکا ہے، امامت کے بارے میں اس کو علم ہے. وہ جا کر اگر پوچھے آیت اللہ العظمہ شیخ محمد حسین اصفہانی جیسی ہستی کے لیے یہ زیبندہ ہے کہ وہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کو خط لکھ کے نجف سے کہ سرکار مجھے کچھ دعائیں وظائف بتائیے کہ پڑھ سکوں، اپنی روح کو اوپر لے کر جا سکوں. کون ہے محمد حسین اصفہانی؟ الگ گفتگو. جواد ملکی تبریزی الگ گفتگو. ہر نوجوان بچہ ماں باپ سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، باپ کے سامنے پیر پھیلا کے بیٹھو، عرفان پڑھنا ہے. یہ تمیز سیکھو پہلے اپنے پیروں کو کنٹرول کرنے کی، زبان کو کنٹرول کرنے کی، لقمہ حلال کھانے کی، بنیادی عبادتوں کو انجام دینے کی. استاد عرفان نہیں ملے گا، جو ملے گا ڈھکوسلوں والا استاد ملے گا، نہیں مل سکتا. خوب توجہ کیجیے گا، بچے اپنے روحانی مستقبل سے نہیں کھیلیں. ہر ایک کے ہاتھ میں اپنی باغ ڈور دے دی. قبلہ وہ انہوں نے علم عرفان پر بڑا کام کیا ہوا ہے. یہ جملہ اگر آپ نجف قم میں جا کر کہیں گے لوگ ہنسیں گے آپ کے اوپر، کیونکہ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ کہنے والا نان ٹیکنیکل ہے. خوب توجہ کیجیے اس بات کے. بخیر کہیں سے کہیں ہم چلے گئے. کہا کہ میں نے رسول خدا کو سنا ہے کہ جب علی حجرے میں آتے تھے گفتگو کرتے تھے تو علی کو رسول خدا تمہاری سفارش کرتے تھے. یہ جب سفارش کر رہے تھے نا، یہ واقعہ کب کا ہے؟ ابھی رسول خدا حیات ہیں، ام سلمہ زوجہ رسول خدا ہیں، تو یہ واقعہ ہونا چاہیے دوسری ہجری کا. ابھی 35 ہجری میں جناب امیر کوفے آئیں گے، خریدیں گے، غلام کو آزاد کریں گے، کہیں کبھی کھجور بیچیں گے میسم تمار، کبھی تربوز بیچیں گے. یہ 25 سال پہلے 30 سال پہلے کا واقعہ ہے. یعنی اگر آپ کی روح اس مقام پر ہو تو آپ نے رسول کو نہ دیکھا ہو، رسول نے آپ کو ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، نہ ابھی کوفہ فتح ہوا ہو، نہ عراق فتح ہوا ہو، آپ کی سفارش عالم غیب میں رسول اللہ اپنے بھائی علی مرتضیٰ کو کر کے رہیں گے. ہیں اس مرحلے پر، آپ اس مرحلے پر آئیے. جس کے پاس علی ابن ابی طالب ہے وہ ہر اللہ بابا کونے نکڑ پہ بیٹھے ہوئے درویش کے پاس نہیں جاتا. اپنی قبر و قیامت و برزخ ہر ایک کے ہاتھ میں مت دے دیجیے. درود پڑھے محمد آل محمد.
کوئی دعا بتائیں، کوئی دعا بتائیں، کوئی دعا بتائیں. سرکار جو معصومی سے کچھ نہ لے سکے وہ مولانا سے کیا لے گا. چھوٹا سا واقعہ جلدی جلدی بتاؤں. ایک شخص آیا صحرا سے رسول خدا کی خدمت میں. یہ واقعہ ہے غیبت نعمانی میں. اب بڑا عجیب سا حلیہ. اب جو صحرا اس زمانے کے صحرا، دور دور تک پانی نہیں، بالکل آفتاب سوختہ دھوپ میں، بالکل ایک عجیب سی کیفیت بیچارے کی. آیا رسول خدا کے ساتھ گفتگو کی. رسول خدا نے بتایا، ولایت کے بارے میں بتایا، رسالت کے بارے میں بتایا، اور پھر کہا کہ دیکھو متمسک رہو اس سے، میرے بھائی سے. اور آنے سے پہلے کہا ابھی ایک شخص آئے گا کہ جو فلاں قبیلے کی بکریوں کے برابر گناہ گار لوگ ہوں گے، ان کے بالوں کے برابر بکریوں کے بدن پہ، تو خدا اس کی استغفار کو سن لیں گے. تو وہ آیا، رسول خدا نے بتایا، سب بتایا، اس رسالت ولایت خالص ہے اپنے عقیدے میں. اور پھر وہ چلا گیا گریا کرتا ہوا. مختصر کر کے بتا رہا ہوں بہت جلدی جلدی. کچھ صاحبان اٹھے، کہا یا رسول اللہ ہم اس کے بعد جا کے اس سے دعا کی درخواست کر لیں. کہا کہ جاؤ. ابھی آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کہ اگر یہ فلاں قبیلے کی بکریوں کی جو بدن پہ بال ہیں اس کے برابر بھی دعا کرے گا تو خدا اس کی دعا کو قبول کر لے گا. تو ہم اس سے کہا کہ جاؤ. دوڑتے ہوئے گئے. اچھا جب یہ آیا رسول خدا کے پاس، رسول خدا دیکھو اگر اس نوجوان سے متمسک ہو جاؤ گے نا اور مضبوطی سے پکڑ لو گے تم کامیاب ہو. کہا کون؟ کہا یہ. وہ گیا پیچھے ایک مظلوم نوجوان بیٹھا تھا رسول خدا کے گھر کا، اور اس کو دبوچ دیا. اس نے کہا کہ اعتصمت بحبل اللہ، میں نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا. اچھا آج تک اللہ کی رسی نہیں مل پائی لوگوں کو. بخدا جو اللہ کی رسی مفسرین بیان کرتے ہیں نا، قیامت آنے میں 10 کروڑ سال بھی ہوں یہ کبھی متحد نہیں ہو سکتے. وہ خدا کی رسی ہے ہی نہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں. خدا کی رسی رسول خدا کے مطابق ہے. ذات مولا الموحدین، امیر المؤمنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، علی ابن ابی طالب. کہا اس نوجوان کو دیکھیں سادگی میں خلوص ہونا چاہیے. جہل قبول نہیں ہے رسول خدا کی بارگاہ میں. علم لیا رسول خدا سے، کہاں جاؤں؟ کہا اس کے پاس. جب رسول کہہ رہے ہیں اس کے پاس تو اس نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ دیکھیے میں تو شیطان کی سنت پہ چلوں گا. جس نے کہا تھا خدا تجھے سجدہ کر لیا، اب آدم کو نہیں کروں گا. یا رسول اللہ جب آپ بڑے یہ نوجوان 22 سالہ. رسول خدا کہتا ہم رسول ہیں. رسول اللہ ہم آپ کو پکڑ لیں گے. رسول خود کہہ رہے اس سے متمسک رہو. آپ کہہ رسول میں آپ سے متمسک رہوں گا. ارے رکھو اپنے پاس یہ رسالت نہیں چاہیے. خوب توجہ کیجیے گا. اس سے متمسک رہو. حبل خدا یہ ہے، خدا کی رسی یہ ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. آیت اچھی ہے ویسے تقریر کو چمکانے کے لیے، جلسوں ولسوں میں تقریر کے لیے اچھی آیت ہے یہ جس طرح سے کہی جاتی ہے. لیکن بھائی میرا عقیدہ وہ ہے جو رسول خدا نے فرمایا. ذات امیر المومنین حبل اللہ. کہا کہ یہ اللہ کی رسی. کہا کہ ہاں. آپ اس سے اعتصام کا حکم دے رہے ہیں، تمسک کا. کہا کہ ہاں. تمسک مطلب علماء لغت نے کہا کسی چیز کو اتنی مضبوطی سے پکڑنا، ایسی جگہ سے کہ پھر وہ چھڑائے نہ چھوٹے. وہ گیا پیچھے سے. ہمارے برادران پنجاب، عزاداران پنجاب ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اور پیچھے سے جا کر اس نے دبوچ لیا. ٹھیک ہے. کہا کہ اعتصمت تو تمسک تو میں نے تمسک کر لیا، تمسک کیا اور چلا گیا. ایسے نہ اس سے ملحق ہو جاؤں، جا کر دعا کرواؤں. یہ تو فلاں قبیلے کی بکریوں کے بدن پر جو بال ہیں اس کے لیے بھی دعا کرے گا تو خدا قبول کر لے گا. ہم بھی کہا کہ جاؤ. دوڑتے ہوئے گئے. کہا ہمارے لیے دعا کرو. کہا میں دعا کروں؟ اپنے الفاظ میں بتاؤں، اللہ کی رسی وہاں بیٹھی ہے اور اس کو چھوڑ کر میرے پاس آ رہے ہو. لہٰذا چھٹے امام کے سامنے یہی واقعہ ہوا. کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کے دادا علی مرتضیٰ کا علم زیادہ تھا یا انبیاء کا؟ کہا کہ دیکھو خدا نے جو علم ہمارے نانا رسول خدا کو دیا وہ سب کا سب علم ہمارے نانا نے جناب امیر کو دے دیا. کہا کہ نہیں امام، مطلب آپ سمجھے نہیں بات کو. اصل میں
یہ بتائیے کہ آپ کے دادا کا علم زیادہ افضل ہے جناب امیر المومنین کا یا انبیاء کا؟ امام نے فرمایا ان اللہ یفتح مسامع من یشاء، اصحاب کی طرف رخ کیا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا خدا جس کے کانوں کو کھولنا چاہتا ہے کھول دیتا ہے. انظر الی ھذا الرجل، اس کو دیکھو تو صحیح میں اس سے کیا کہہ رہا ہوں کہ رسول کے پاس جو کچھ تھا علم دے دیا، اس کے باوجود بھی یہ پوچھ رہا ہے کہ علی افضل ہے کہ آدم، علی افضل ہے کہ موسیٰ. اور کہاں وہ بدو اعرابی آیا، کہا اس نوجوان سے تمسک کرو. ایک دفعہ اس نے دبوچ لیا علی ابن ابی طالب کو اور کہا کہ میں نے اعتصام کر لیا، تمسک کر لیا خدا کی رسی سے. کہا یا رسول اللہ ہو گیا تمسک، کہا ہو گیا اب چلے جاؤ. تو اگر علم اور عقل ہو تو اس طرح سے ہدایت ملتی ہے، اور اگر علم اور عقل نہ ہو چھٹے امام بھی بتاتے سمجھ میں نہیں آتا. خوب اس بات کو سمجھیے. اچھا اب جب یہ بات آئی تو اب یہاں پر ولایت کے دو مرحلے ہیں. ایک ولایت اور مودت ہے عقیدے میں، ایک ولایت اور مودت ہے عمل میں. اور اس کے بعد مودت اور ولایت کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ ولایت اور مودت کے اجزاء کو جناب امیر سے نہ سن لیں، ان کے بچوں سے نہ سن لیں. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. میں ایک مثال دے دوں. وہ مثال کہ وہ ہمیں حق نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص نماز نہ پڑھتا ہو، گناہ گار ہے، ایک نوجوان ہے، وہ مثال کے طور پر کوئی غلط کام کرتا ہے. مثلا فرض کیجیے کہ جو چیز آئی نگاہ میں سامنے دیکھ لی، جو ہر چیز سن لی، گناہ گار ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اس دیندار مذہبی سے زیادہ ولایت نہ رکھتا. ہو سکتا ہے محبت ہو بیچارے کے دل میں، زبردست عمل کے سلسلے میں کھوٹا ہو. تو یہ ہم طے نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ، تو ہم اس طرف جانے نہیں چاہ رہے کیونکہ یہ مولانا کا کام ہی نہیں ہے. آپ نے 4 نمازیں نہیں پڑھی، میں نے کہا دیکھیں آپ تو گئے جہنم میں اور جناب امیر آپ کو بالکل ختم فنا. نہیں، یقیناً جناب امیر ناراض ہوتے ہیں جو عبادتوں کو چھوڑے. لیکن بہرحال کس کے دل میں کتنی محبت کہاں تک ہے کیا، یہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. طریقہ جو ہے اس کے مطابق چل رہا ہے. اور ولایت کے جو اجزاء ہیں، شرائط ہیں، اس کو آپ کو لینا ہے ائمہ معصومین سے. ولایت کسے کہتے ہیں؟ آسان سی بات کر لوں، آپ سب کو پتہ ہے. من زارا عمتی بقم عارفا بحقھا، نبی امام فرمائے جو میری پھوپھی اماں کی زیارت کرے قم میں حق کی معرفت رکھ کر، وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا، آخر میں بہرحال جنت میں جائے گا. جو زیارت کرے فرمایا میرے والد 8ویں امام کی مشہد میں عارفاً بحق ہی، حق کی معرفت رکھ کر. امیر المومنین کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں یہ آیا کہ عارفاً بحقہم، ان کے حق کی معرفت رکھ کر. تو یہاں سے اب ایک اور مسئلہ سامنے آیا کہ حق کی معرفت رکھ کر. اب حق کیا ہے ائمہ کا؟ اب یہ ائمہ جتنا اس کو ایکسٹینڈ اور ایکسپینڈ اور اسپریڈ کریں گے، جتنا اپنے حق کو پھیلا کر بات کریں گے، وہ تمام کی تمام چیزیں حق کے ولایت میں آ جائیں گی. اور جس حد تک آپ اس حق کے ولایت کا خیال رکھیں گے، ولایت آپ کی مضبوط ہے. جس حد تک آپ نے اس حق کے ولایت کے سلسلے میں کمی بیشی کی، ولایت کمزور ہے. میں زیادہ اب وقت آپ کا نہیں لوں گا، اس سے زیادہ درود پڑھیے تاکہ میں ایک حدیث پڑھوں جناب سیدہ کی آپ کے سامنے. ایک بڑا مسئلہ ہے ائمہ کے کلچر میں اور معصومین کے کلچر میں. یہ آپ امامت میں ملتا ہے ہم کو یہ واقعہ، اور جناب سیدہ کے ارشادات میں بھی ہم کو یہ چیز ملتی ہے. ایک صاحب معصوم کے پاس آئے، کہیں گے یا ابن رسول اللہ انا من شیعتک الخلص، میں آپ کے خالص شیعوں میں سے ہوں. دیکھیے امامت کے سامنے جب بھی جائے انسان اپنے آپ کو رنگ کر کے نہیں جائے. رنگ کر کے جائیں گے، رنگ اس کے سامنے کیا جاتا ہے کہ جس کی نگاہ غیبی نہ ہو. میں جاؤں زری پہ امام حسین علیہ السلام کو، میں اب مولا ابن رسول اللہ میں آپ کا ایسا مسجد سے پڑھی، کیا کچھ اوقات میں ایک ابن رسول اللہ ان زائرین کے صدقے میں میرے گناہ معاف فرمائیے. اوقات نہیں ہے کچھ کسی کی امام حسین علیہ السلام کے سامنے. خوب توجہ کیجیے گا. تو
رنگ کر کے نہیں جائے ائمہ کے سامنے، کوئی رنگ منگ نہیں کرنے کی ضرورت۔ امام مجھ سے زیادہ میرے بارے میں اطلاع رکھتے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہا ہوں میں؟ امام کے سامنے ابن رسول اللہ میں نے یہ کیا، میں نے مجلس پڑھی، میں نے یہ ماتم کیا، میں نے روزہ رکھا، میں نے نوحہ پڑھا، تم نے پڑھا۔ اگر ہماری مدد شامل حال نہیں ہوتی تم ہل نہیں سکتے تھے اپنی جگہ سے۔ تو زیادہ امام کے سامنے لاف و گزاف باتیں نہیں کر رہے۔ ابن رسول اللہ آپ کا ایک حقیر ترین شاید ظاہر ہوں، تیری کے سامنے کھڑا ہوں، اس امید پر آیا ہوں، جا کے زیارات کے الفاظ کو دیکھیے کس طرح زیارات مومنین کو امام سے جڑنے کا حکم دے رہی ہے۔ خوب توجہ کیجئے، یعنی مرج تقلید 2 ڈھائی 3 کروڑ جس کے لوگ تقلید کرتے ہیں، اس کو بھی یہی جملہ پڑھنا ہے، یا ابن رسول اللہ پیٹھ پر گناہوں کا گٹھڑ لے کر آیا ہوں، مرج تقلید۔ وہ جو بیچارہ میری آپ کی طرح کا ایک عام آدمی ہے، وہ بھی یہ جملہ پڑھا، لقد احتطبت بذنوبی علی ظہری، اپنی پیٹھ پر ابن رسول اللہ گناہوں کا گٹھڑ لے کر آیا ہوں۔ حضور آپ تو مرج تقلید ہے، دیکھو یہ تقلید وقلید یہاں پہ کچھ نہیں چلی، ہم سب مولا کے ظاہر ہیں، آپ کو بھی وہی عمل کرنا ہے جو مرج تقلید کو بھی۔ خوب توجہ کیجیے گا۔ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مرج تقلید کا احترام نہ کریں، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ کو ادب زیارت سکھایا جا رہا ہے۔ تو اس نے آگا ابن رسول اللہ انا من شیعتک الخلص یا المخلصین، میں آپ کے خالص شیعوں میں سے ہوں۔ امام نے ایک دفعہ لگتا ہے جلال کے عالم میں آیا، کہا کہ کیا تم ابراہیم علیہ السلام ہو؟ وہ شخص پریشان ہو گیا، انت مثل ابراہیم؟ کہا کہ نہیں ابن رسول اللہ، کہاں ابراہیم، کہاں میں؟ کہا کہ دیکھو ہمارا شیعہ تھا ابراہیم۔ خوب توجہ کیجئے، قرآن میں جا کر سورہ والصافات پڑھی، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور ان کے شیعوں میں سے ابراہیم تھے۔ ایک اور مقام پر ملتا ہے میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں۔ کہا تم سلمان ہو کیا؟ کہا نہیں واللہ سلمان تو چلے گئے۔ کہا تم ابو ذر ہو، میسم ہو؟ کہا کہ نہیں میں تو ایک مدینہ کا رہنے والا عام انسان ہوں۔ کہا کہ تم یہ شیعہ یہ تھے۔ خوب توجہ کیجئے، لہٰذا محب سے تشیع تک کا سفر آپ کو کرنا ہے، یاد رکھیے گا، معمولی سفر نہیں ہے یہ۔ اور وہ جو انیس نے کہا کہ خامے سے نہ کچھ تب خدا داد سے ہوگا، یہ مرحلہ ہے آپ کی امداد سے ہوگا۔ اے دست زبردست خدا، وقت کرم ہے۔ جب انیس نے مدح لکھنا شروع کی امیر المومنین کی، تو وہاں پر ایک بند کہا کہ اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، زانو پہ سر فکر ہے، سجدے میں قلم ہے، باریک ہے یہ راہ کے لغزش میں قدم ہے۔ اے دست زبردست خدا، وقت کرم ہے، خامے سے نہ کچھ تب خدا داد سے ہوگا، یہ مرحلہ ہے آپ کی امداد سے ہوگا۔ خوب توجہ کیجئے، انیس امامت شناس ہیں۔ جب مدحت لکھنے پر آ رہے ہو تو میاں لکھ دو کچھ بھی اٹھا کر، خیبر خندق اتنی ساری مدحتیں ہیں، انیس کہہ رہے ہیں یہ بھی وہیں سے مدد آئے گی۔ جس کی مدحت لکھنے کے لیے وہاں سے مدد آئے تو جس کے ساتھیوں جیسا بننا ہے تو پھر مدد کہاں سے آئے گی؟ لہٰذا فرما رہی ہیں جناب سیدہ، حدیث جناب سیدہ کی، ان شیعتنا من خیار اہل الجنہ۔ خوب توجہ کیجئے، سیدہ ہیں یعنی کیا مطلب؟ جس زبان مبارک سے لفظ نکلے مت کہیے گا سیدہ گفتگو فرما رہی ہیں، خدا گفتگو کر رہا ہے، رسالت مآب گفتگو کر رہے ہیں، 1,24,000 انبیاء، 12 امام ایک طرف، جناب سیدہ کا احترام اور تقدس ایک طرف۔ جو خطابت میں نہیں کہہ رہا، اس کو ہمارے علماء ثابت کر چکے۔ فرمایا ہمارے شیعہ جنتیوں کے درمیان بہترین لوگ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت میں شیعوں کے علاوہ بھی ایک مرتبہ ہے جو جائے گا ہمارے، لیکن شیعہ بہترین جنت والوں میں سے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کل محبینا و موالی اولیائنا، اور وہ تمام ہمارے چاہنے والے، ہمارے چاہنے والوں کے چاہنے والے، کیا کہنے نور سیدہ کے، جس دل میں نور سیدہ آئے محبت کا، اس سے جو محبت کرے اس کی بھی منزلت ہے سیدہ کی بارگاہ میں۔ وہ موالی اولیائنا، ہمارے چاہنے والوں کے چاہنے والے، وہ معادی اعدائنا، ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھنے والے۔ توجہ کیجئے، والمسلم بقلبہ ولسانہ لنا، اور جس کی زبان اور دل ہمارے آگے جھک چکا ہے۔ خوب توجہ کیجئے، زبان جھکنے کا کیا مطلب ہے؟ دل جھکنے کا کیا مطلب ہے؟
اب یہ ایک الگ بحث ہے، ائمہ کی روایت میں آیا، اس پر پھر کبھی گفتگو. لیسوا من شیعتنا، یہ سب ہمارے شیعہ نہیں ہیں. جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہے، ہمارے دشمنوں سے نفرت رکھتا ہے، اور جس کی زبان اور دل ہمارے عقیدے کے مطابق گفتگو کرتی ہے، دل میں اس کے وہی عقیدہ جو ہم چاہتے ہیں. لیسوا من شیعتنا، یہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. خوب توجہ کی، یہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں اذا خالفوا اوامرنا، کیونکہ یہ لوگ ہمارے حکم سے سرتابی کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں ہماری مخالفت ملتی ہے. او نواہینا، ہم جن چیزوں سے روکتے ہیں یہ ان چیزوں سے نہیں رکتے، لیکن ہیں ایسے. کیسے؟ ہمارے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں، زبان سے وہی عقیدہ کہتے ہیں جو ہمارا ہے، دل میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمارا ہے. فی سائر الموبقات، یہ جو مختلف گناہ ہیں، جرائم ہیں، حرام کام ہیں، یہ کر گزرتے ہیں، یہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. لیکن ان کی خصوصیت کیا ہے؟ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ، اس کے باوجود یہ ہیں جنت میں. یہ جو بتایا بی بی نے، اور بی بی نے جن کی سیرت پر، جن کے عمل پر اعتراض کیا ہے، یہ غلط کام کرتے ہیں. خوبی ان کی کیا ہے؟ چاہتے ہیں ہم کو. دوسری خوبی کیا ہے؟ ہمارے چاہنے والوں کو چاہتے ہیں. تیسری خوبی کیا ہے؟ ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں. زبان سے اور دل سے وہی عقیدہ کا اظہار کرتے ہیں جو ہمارا ہے. لیسوا من شیعتنا، یہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں. ہمارے شیعہ تو جنت کے بہترین لوگ ہیں. پھر یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ ان تمام غلط کاموں کے باوجود جنت میں ہیں. غور فرمائیے گا. وَلَكِنْ بَعْدَمَا يُطَهَّرُونَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ بِالْبَلَايَا وَالرَّزَايَا، یہ کب جنت میں آئیں گے؟ جب اپنے گناہوں کی سزا بھگت لیں گے بلاؤں کے ذریعے اور تکالیف کے ذریعے دنیا میں. خوب توجہ فرمائی آپ نے. دنیا میں ان کو تکلیفیں ملیں گی. اچھا دنیا میں نہیں ملی، مولانا تھا تو محب پکا، بالکل نماز روزہ سب اہل بیت کی طرح، لیکن بہرحال اس گروپ میں شامل تھا، اس گروہ میں کہ جن کے بارے میں شیخ سیدہ نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں. لیکن ہم نے تو مولانا نہیں دیکھا کہ دنیا میں اس کو کوئی تکلیف ہوئی ہو. تو جواب دیں گی بی بی، او فی عرصات القیامہ، دنیا میں اگر تکلیف نہیں ملے گی ہمارے اس محب کو تو قیامت کے میدان میں تکلیف ملے گی. کون سی تکلیفیں ملیں گی؟ بانواع شدائدہا، مختلف قسم کی کٹھن ترین اذیت ناک ترین تکلیفیں ملیں گی. او فی الطبق الاعلی من جہنم، یا جہنم کے سب سے کم ترین درجے میں رہے گا، جہاں پہ سب سے ٹھنڈ، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، سب سے کم ترین آگ ہوگی، سب سے کم ترین عذاب ہوگا. محب ہے لیکن جائے گا بے عذابیا. الا ان نستنقذهم بحبنا منها، یہ سزا پائے گا، جہنم میں جائے گا. کب تک؟ جب تک کہ ہم اس کو نجات نہ دیں اپنی محبت کی وجہ سے. بی بی نے یہ نہیں لکھا 2 لاکھ سال، 10 لاکھ سال، 10,000 سال. اب یہ آپ کے دل میں کتنی محبت تھی، میرے دل میں کتنی محبت تھی، میرے کتنے گناہ تھے، آپ کے کتنے گناہ تھے. ایک کو جھٹ سے گزارا جائے گا، گناہ پاک ہو جائیں گے، ایک 10 لاکھ سال تک رہے گا. اللہ جانے، مجھے نہیں پتا، یہاں نہیں لکھا ہوا، میں سمجھا رہا ہوں. تو بی بی نے فرمایا نجات ملے گی ہماری محبت کی بنیاد پر. بحبنا منہا، جہنم سے ہم نکالیں گے، آگ سے ہم نکالیں گے. وننقلہم الی حضرتنا، وہاں سے نکال کر ہم لائیں گے اپنی بارگاہ میں اس محب کو. تمام کے تمام اعمال کی نسبت بی بی اپنی طرف دے رہی ہیں. نستنقذہم، نجات ہم دیں گے، ننقلہم، نقل منتقل ہم کریں گے. تو کوئی یہ نہیں سمجھ لے کہ اگر دل میں محبت اہل بیت ہے تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اسی جملے کے ذریعے آپ سمجھیے بی بی نے فرمایا دنیا میں تکلیفیں ہوں گی. تو جناب امیر کی جو حدیث ہے نہج البلاغہ میں، من احبنا اہل البیت، جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے، فلیستعد للجلباب فقرہ، اسے چاہیے کہ فقر اور فلاکت اور فاقے کی، پاورٹی اور غربت کی اوڑھنی کو اوڑھنے کے لیے تیار ہو جائے. مولانا یہ نہیں فرمایا کہ جو محبت کرتا ہے اہل بیت سے وہ غریب ہو جائے گا، بلکہ فرمانا کہ تیار رہو، کیونکہ غربت اور پیسے کا چھن جانا بھی ایک طرح کی سزا ہے. تو گھبرانا مت. اگر محبت کرتے ہو اہل بیت سے سچی، پیسہ چھن گیا، سمجھ لو کہ کوئی اور مصیبت آنے والی تھی، پیسے کے ذریعے ٹل گئی، پیسہ کم ہو گیا، بیماری، تکالیف، رنج اور محن. اور پھر یقین کیجئے مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اس لمحے پر آ کر یہ حدیث میں شروع کیا ہے اس بات کو
اور اگر آپ جا کر دیکھیں معصومین نے جو دعائیں آپ کو بتائی ہیں، میں بہت آسان الفاظ میں کہوں، معصومین فرض کیجئے بتائیں آپ کو، دیکھو 2 طرح سے تم پاک ہوگے دنیا میں، یا پیسہ چھن جائے گا، بیماریاں ہو جائیں گی، تکلیفیں آئیں گی، نعوذ باللہ خدا نہ کرے آپ میں سے کسی کو بھی یہ نصیب ہو، کسی بھی چاہنے والے کو انشاءاللہ بحق امیر المومنین بحق جناب سیدہ 6 مہینے کے لیے بستر پر آ جاؤ گے، 1 سال کے لیے بستر پر آ جاؤ گے، جناب معصومین دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے پاک ہو جاؤ گے. لیکن معصومین نہیں چاہتے کہ ہم اس مشکل میں پڑیں. تو کیا بتایا؟ ہمارے راستے میں اپنے ریسورسز کو خرچ کرو، ہمارے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو. یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ زیارت پہ جاتے ہیں بہت بڑا آپ تیر مارتے ہیں. بچے بحث کر رہے ہوتے ہیں، مولانا اس سال 2 کروڑ تھے، 2.5 کروڑ تھے. ارے 2 کروڑوں میں کیا 10,000 آدمی ہوں، اس سے غرض ہی نہیں ہے. یہ تعداد کے چکر میں اگر پھنس گئے بہت بری طرح بدبخت ہو جاؤ گے. جو جا رہا ہے زیارت کے لیے، تو یہ معصوم تاکید کر رہے ہیں ہمارے نام پر کھانا کھلاؤ، ہمارے نام پر صدقہ دو. یہ معصوم اتنی تاکید کیوں کر رہے ہیں؟ پیسہ ہے، نکالو پیسے کو باہر. کیوں؟ اگر یہ پیسہ ہمارے محب کے پاس پڑا رہا اور ہمارے کسی محب کے کام نہ آیا تو یاد رکھنا اگلا مرحلہ بدن کی بیماری ہے، اگلا مرحلہ ہے ہاسپٹل کا بسترا، اگلا مرحلہ ہے سرجری، اگلا مرحلہ ہے فریکچر، اگلا مرحلہ ہے دنیا کی بدنی اور جسمانی مشکلات. زیارت عاشورہ پڑھیے آپ جا کر. دعائے علقمہ، دعائے علقمہ کا کوئی تعلق ہی نہیں لگتا زیارت عاشورہ کے ساتھ. نہیں لگتا کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہے. چھٹے امام فرما رہے ہیں، میں کون ہوتا ہوں. آپ زیارت عاشورہ کا ترجمہ پڑھیے، اور ماشاءاللہ سے بہت اکثریت شاید یہاں پر پڑھتی ہو میرے خیال سے، تو پڑھیے اس ترجمے کو. پھر دعائے علقمہ کے ترجمے کو پڑھیے. آپ کہیں یہ 2 جگہ پہ الگ الگ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ زیارت عاشورہ میں سید الشہداء کی فضیلت، مظلومیت، اصحاب کی عظمت، آل محمد کی زندگی، قاتلوں پر لعنت، دشمنوں پر لعنت، حضرت علی اکبر پر درود و سلام، اصحاب پر درود و سلام، ہے کہ نہیں؟ یہی سب ہے. پورا عاشور کا واقعہ ایک طرح سے مختصراً انداز میں بڑے کوڈ ورڈز کے ساتھ 5ویں امام نے وہاں پر قدم بند کر دیا. اب آپ سجدے میں جاتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں. اب آپ پھر جاتے ہیں کہاں پر؟ دعا علقمہ پڑھنے. پروردگار تو فریاد رسوں کی فریاد سنتا ہے، میری حاجت کو پورا کر دے، میرے دشمن کو بدبخت کر دے. یہ کیا ہو گیا؟ تمہارے دشمن کو بدبخت کر دے، تمہیں پیسہ دے دے، تمہاری بیماری دور ہو جائے، تنگیاں دور ہو جائیں، مشکلات دور ہو جائیں. اس کا کچھ ایک ریزونیٹ نہیں، کا ایک انسان جوڑ نہیں پاتا زیارت عاشورہ کے ساتھ. اس کا جواب یہ ہے کہ زیارت عاشورہ اس قابل کرتی ہے پڑھنے کے بعد کہ آپ خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کر سکیں. لہذا خوب سمجھیے اس بات کو، کس طرح سے ولایت آپ کو تیار کرتی ہے. تو یہ جو آپ جا رہے ہیں کربلا، یہ صرف آپ کی روحانی غذا کو فراہم کرنے کا باعث نہیں بنتی، بلکہ یہ دنیا کی کتنی مشکلات سے آپ کو نجات دیتی ہے. مولانا 10 دن تو بس دیوانے ہو جاتے ہیں، اور کیا کہیں، عجیب ایک تھکاوٹ ہوتی ہے، بھاگ دوڑ پہلی محرم سے 10 محرم تک، اور سمجھ میں نہیں آتا کب شاور لیا، کب کھانا کھایا، سونا جاگنا، ایک عجیب سلسلہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ جس کے لیے کر رہے ہیں آپ یہ خدمت، وہ دیکھ رہا ہے نا. اگر وہ دیکھ رہا ہے تو یقیناً کسی بڑی برائی سے بچائے گا. زائد عمل عاشور جو آپ کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا وہ عمل عاشور مختصر ہے، ایک حصہ ہے جو مزار مشہدی کے اندر جو پورا عمل عاشور ہے، اس کی 4 رکعت نماز ہے، قاتلوں پر لعن ہے، اور اس میں یہ خصوصیت ہے کہ صحرا میں جاؤ، گھر کی چھت پہ جاؤ یا کمرے میں جاؤ کہ کوئی تمہیں نہ دیکھے. یہ سن لیجیے، وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، چھٹے امام لکھا ہوا، آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ صحرا میں جاؤ اکیلے تنہائی میں، گھر کی چھت پہ یا حجرے میں، کوئی تمہیں نہ دیکھے، اور 4 رکعت نماز ہے، اور دعا کرو، اور امام حسین کے قاتلوں پر لعنت کرو، اور تمام کی تمام چیزیں جو چھٹے امام نے بیان فرمائی. اس کے بعد راوی سے امام نے کہا کہ 10 تحفے عطا ہوں گے جو اس عمل عاشور کو کرے گا. 4 امام نے بتایا، اس میں سے ایک تحفہ یہ بتایا کہ 3 نسلوں تک اس عمل کے انجام دینے والے کی 3 نسلوں تک شیطان مسلط نہیں ہو سکے گا. بھائی عمل عاشور کا کیا تعلق شیطان کے مسلط ہونے سے؟ اچھا ہم سب کے بزرگ کرتے تھے،
یہ عمل عاشور ہم سب کے بزرگ کرتے تھے، بر صغیر میں بہت فراوانی کے ساتھ کیا جاتا تھا. تو کیا ہم سب کے سب معصوم ہو گئے؟ شیطان نے مجھے کبھی نہیں بہکایا. آپ کا نہیں پتہ سرکار، میں تو شیطان کی زد میں ہوں، اگر آپ کی دعائیں شامل حال نہ ہوں. تو پھر مولا فرمانے شیطان حاوی نہیں ہو سکے گا. کس لحاظ سے شیطان حاوی نہیں ہو سکے گا؟ حب و بغض علی بن ابی طالب کے لحاظ سے. یعنی جب قبر میں جائیں گے تو اس نعرے کے ساتھ جائیں گے، هل انت علی العہد الذی فارقتنا، کیا ابھی تک تو اسی وعدے پر برقرار ہے جس میں ہم دنیا میں ہمارے ساتھ تھا؟ کون سے وعدے پر؟ اس وعدے پر اذا اتاک الملکان المقربان، جب دو فرشتے خدا کی طرف سے تیرے پاس آئیں، وسألک عن ربک، اور تجھ سے تیرے رب کے بارے میں پوچھے تو کہنا تیرا رب اللہ ہے. جب نبی کے بارے میں پوچھے کہنا محمد مصطفیٰ ہے. قرآن کی کتاب کے بارے میں پوچھے کہنا قرآن ہے. قبلے کے بارے میں پوچھے کہنا کعبۃ اللہ میرا قبلہ ہے. اور جب امامت کے بارے میں پوچھے تو جواب دینا علی ابن ابی طالب میرا امام ہے، حسن مجتبیٰ میرا امام ہے، حسین ابن علی میرا امام ہے. 12 اماموں کے نام لینا، اور اس کے بعد یہ جملہ ہے لا تخف ولا تحزن، گھبرانا مت، یہ بڑے اچھے امام ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں اگر اس کی روح جڑی ہوئی نہیں تھی تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ کسی دشمن اہل بیت کو، بغض رکھنے والے کو پڑھ دیجئے جا کر، فائدہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب دنیا میں بھی شیطان حاوی نہیں ہو پایا تھا، ہر چیز چھین لی تھی، لیکن حب اہل بیت موجود تھا. اور پھر اس کا جناب سیدہ کا یہ جملہ. لہٰذا یہ وہ چیز ہے جو آخری چیز ہے جس کے ذریعے انسان بچے گا. لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عمل کو چھوڑ دیجئے. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کروں اور مصائب تک آؤں. 1-2 جملے مجھے پڑھنے دیجئے، اور پھر اس کے بعد ایک اور، یعنی ہم بات کرتے ہیں رحمت للعالمین کی. جناب سیدہ کا وجود عجیب وجود ہے. یعنی واقعا کیا گفتگو کی جائے اس شہزادی کے بارے میں. اور بڑا چھوٹا لفظ ہے شہزادی. رسول خدا فرما کے چلے گا بضعۃ منی، حقیقت مستوفی کا جز. دوسرا آپ کو میں بتاؤں فضیلت کے، جو کائنات میں اس سے بڑھ کر فضیلت جناب سیدہ کی نہیں ہو سکتی، کوئی بیان نہیں کر سکتا. وہ یہ کہ جناب امیر المومنین فرمایا کہ سینحد رکناک، علی میرے الفاظ میں، علی تمہاری شخصیت کے، تمہاری ذات کے 2 ستون ہیں، ایک سیدہ، دوسرا میں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس امیر المومنین کی شخصیت کو جو سہارا دے سیدہ کی شخصیت، وہ کیا شخصیت ہے. پھر اس کے بعد جناب امیر کا جملہ جناب سیدہ کے لیے، نعم العون فی طاعت اللہ، سیدہ سے بہترین کوئی مددگار نہیں ہے میرا اطاعت الہی کے سلسلے میں. یہ کون کہہ رہا ہے اطاعت الہی کے سلسلے میں مددگار؟ کہ جو کل ایمان ہے، جو امیر المومنین ہے، جو امام المتقین ہے، اس علی ابن ابی طالب کی اطاعت کے سلسلے میں مددگار ہے سیدہ. تو آپ یہ مت سمجھیں کسی مقام پر سیدہ کی معرفت کا باب بند ہو جائے گا، نہیں. فرمایا جناب سیدہ کا جملہ، اس کے بعد مصائب پر آتا ہوں. فرمایا اذا حشرت یوم القیامہ، جب قیامت میں مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، سیدہ فرما رہی ہیں، رفعت تلک البطاقہ، یہ رقعہ، یہ خط میں اٹھاؤں گی، بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں میں، وشفعت فی وساط امت ابی، اور اپنے بابا کی امت کی شفاعت کرواؤں گی اور میری شفاعت قبول ہوگی. کیا مطلب اس کا؟ کون سا رقعہ؟ اب ذرا اس جملے کو سن لیجئے، بات کو ختم کروں. جب رشتہ مناکحت میں متصل ہوئی جناب سیدہ اور بیعہ ہوا عقد ہوا جناب امیر سے، لڑکا کیا کرتا ہے؟ مہر دیتا ہے. اور واقعہ آپ کے سامنے، مہر دیا. جناب سیدہ نے روایت کے مطابق کہا کہ بابا میرا جو مہر ہے مجھے چاہیے، مجھے میرا مہر چاہیے. ہر لڑکی کا حق ہے وہ اپنا مہر مطالبہ کرے. میرا مہر مجھے یہ چاہیے، آپ کی امت کے جو گناہگار ہیں ان کی شفاعت کا حق مجھے چاہیے. آپ سمجھیے کہ کس صلوات اللہ وسلام علیہ، واقعاً کہ کیا کہوں میں. اور بہرحال روایت ختم نہیں ہوئی ابھی. جب بھی سیدہ نے کوئی کام انجام دیا،
خدا نے کائنات کے لوگوں کو ہٹایا، براہ راست سیدہ سے ہم کلام ہوا۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ جیسے یہ جملہ کہا بی بی نے، روایت کے مطابق آسمان سے ایک رخا آیا جنت سے نورانی، جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے تمہاری امت کے گناہگاروں کی شفاعت کا حق سیدہ کو دے دیا۔ رسول نے دعا نہیں مانگی ہے، ابھی سیدہ نے گفتگو کی ہے، رحمت الہی رک نہیں سکتی۔ نورانی رخا آیا، وہ سیدہ کے پاس رہتا تھا۔ سیدہ نے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے بدن مطہر پر اس رخے کو رکھ دینا، جب قیامت آئے گی تو میں اس رخے کو لے کر اٹھوں گی۔ یہ وہ شہزادی ہے، کوئی بڑا مطالبہ تو نہیں کیا تھا، یہی کہا تھا نا کہ میرے بابا نے جو مجھے دے کر گئے وہ دے دوں۔ اچھا نہیں دیا، ایک غم ہے سیدہ کو، معصبت الراس، 95 دن زندہ رہی، پیشانی پر پٹی بندھی رہی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر پٹی کھول دیتی تو جناب امیر کی جب نگاہ پڑتی تو علی کا دل جل کر کباب ہو جاتا۔ پٹی باندھ کر رکھی، ناحلت الجسم، نحیف و نزار ہو چکی تھی، غشی علیہ ساعتن بعد اخرى، مسلسل غش کی کیفیت میں رہتی تھی، باقیت العین، مسلسل آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ آخری جملہ پڑھا جی منحدت الرکن، اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی سیدہ اپنے پورے قد کے ساتھ نہیں چل پاتی تھی، کمر خمیدہ تھی۔ یہ سیدہ کو کس جرم کی سزا ملی ہے آخر؟ یہ حق کے مودت تھا کہ جو سیدہ کو ادا کیا گیا۔ ہم محسن کی شہادت پر روئیں، سیدہ کے پہلو کو روئیں، امیر مومنین کے دل کی تکلیفوں کو روئیں۔ مجھے بتائیے سیدہ کا گھر کتنا بڑا تھا؟ ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، جب رسول خدا آتے تھے دق الباب کرتے تھے سیدہ سے ملاقات کے لیے، بچے دوڑتے ہوئے جاتے تھے کہ نانا آ گئے۔ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، دروازہ کھلتا تھا، نانا دیکھتے تھے دونوں نواسے موجود ہیں۔ جناب سیدہ نے فرمایا ہے کہ کبھی تمہارے نانا نے تم کو پیدل چلنے نہیں دیا، زمین پر آگے بڑھ کر اٹھا لیتے تھے۔ جب ان دونوں شہزادوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ دروازہ جس پر نانا سلام کرتے تھے، ماں کو زمین بوس ہوتے دیکھا، کیا گزریوں کے دل پر؟ میں جملہ کہوں آپ سے، جناب امیر مومنین نے فرمایا کہ جائیے سیدہ۔ حسن نے مصطفیٰ کا ہاتھ تھاما اور اپنی شکایت لے کر گئی، رقہ لکھ کر دیا گیا۔ میں وہ جملہ نہیں ادا کر سکتا، جس کی سمجھ میں آ گیا آ گیا، نہیں آیا میں اس سے آگے نہیں بول سکتا۔ جب دیکھا گیا اس رخے کو، جو جسارت کی گئی وہ کی گئی، لیکن یہ جو آپ اس جملے کے بعد آپ گریہ کریں گے نا، ان آنسوؤں کو ہدیہ کیجئے امام حسن کو، کیونکہ امام حسن نے وہ منظر دیکھا ہے جب بی بی گئی تھی تو چادر مبارک پر گرد و غبار نہ تھا، جب گھر میں آئی ہیں تو چادر گرد آلود۔ یا علی فاطمہ سے کہیے یا رات کو رویا کرے یا دن کو رویا کرے۔ رات کو روتی ہے آرام میں خلل پڑتا، دن کو روتی ہے کاروبار زندگی متاثر ہوتا۔ جناب امیر گئے، کہا سیدہ مدینے کے بزرگ یہ شکایت لے کر آئے، جس کا بابا مر جائے، رسول جیسا، جس کا محسن دنیا سے چلا جائے، جس کے جسم کو اذیتیں دی جائیں، اس سے رونے کا حق بھی چھین لو گے کیا؟ کہا یا فاطمہ یہ مطالبہ آیا ہے۔ کہا علی ان سے کہیے ما اقل مقصی بینہم، سیدہ کچھ دن کی مہمان ہے۔ میں کہوں گا سیدہ ذرا ہلکے اور دھیمے بولیے، اس گھر میں آپ کی ایک بیٹی بھی ہے، اگر بیٹی کے کانوں میں آواز چلی گئی کہ ماں کچھ دنوں میں مرنے والی ہے، بیٹی کے دل پر کیا اثر ہوگا؟ حسن حسین کے دل پر کیا اثر ہوگا؟ میں کہوں گا شہزادی ذرا دھیمے گفتگو کیجئے، لیکن آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ سید الشہداء ذوالجناح پر بیٹھ کر جا رہے ہیں،
ننھی سکینہ پاس آ کر پوچھ رہی ہے یا بابا کیا آپ بھی مرنے کی تیاری کرنے جا چکے ہیں؟ وہ مدینہ تھا، بی بی نے جملہ کہا، علی کے دل پر چھریاں چل گئی، یہاں حسین مرنے جا رہے ہیں، سکینہ سامنے کھڑی ہے، کوئی مدد کرنے۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ پالنے والے اس مجلس کو ہم سب سے قبول فرما، بانیان مجلس سے، حاضرین سے، سو سلام نوحہ مرثیہ، زیارت پڑھنے پڑھانے والوں سے، اس امام باڑے کے منتظمین سے حضرت حجت کے بارگاہ میں قبول مقبول فرما، حضرت حجت کے زخمی دل کے لیے مرہم قرار دے، مولا کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے انصار اعوان میں شامل فرما، شیعہ خالص جناب سیدہ قرار دے، پروردگار بحق محمد آل محمد۔ جو مومنات یہاں پر گھروں میں بیٹھے تنگ دست، نادار، قرضدار، پریشان حال، بے اولاد، بے روزگار، ان کی مشکلات کو دور فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ذوی الحقوق، اعزاء، اقرباء، والدین، اساتذہ، علماء، فقہاء، مراجع، مفسرین، محدثین، سو سلام نوحہ مرثیہ پڑھنے والے جو لوگ بھی دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ تو لوگوں کو عطا فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیج دیجیے۔